الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 28 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 28، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اگر ہم اس آیت کو غور سے دیکھیں تو کتنی بڑی بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ تمہارے اموال یعنی تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش، اور وہ کسوٹی، وہ آزمائش جس پر کسی کو پرکھا جائے۔ یہاں پر اولاد اور مال دونوں کو کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں انہی دو چیزوں میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک انسان کب بزی ہوتا ہے؟ جب اس کی لائف آگے بڑھتی ہے۔ آگے کیسے بڑھتی ہے؟ اولاد سے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کو بڑھانے میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ جو احکام ہیں ان کو فالو نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 3307 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت کے جسم، اولاد اور مال میں آزمائش رہتی ہے۔ یعنی دیکھیں آزمائش کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اوبویسلی جو مومن ہے، ٹھیک ہے، جو مومن نہیں ہے، جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو آزمائش کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس بات کو غور سے سمجھیں کہ یہ جو آزمائش ہے نا، یہ مومن کے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ اس کے جسم میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، ہر چیز میں آزمائش رکھی گئی ہے۔ تو اس بات کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دیتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے الحمدللہ ہمارے اتنے بیٹے ہیں، الحمدللہ ہمارے اتنے بچے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو آزمائش ہے نا، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی گہری فلسفے والی آیت ہے یہ، اس کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آزمائش بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، یا اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکسس ملے اس آزمائش میں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3090، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ مقرر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے اس کے لیے مرتبے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لیولز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہو پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش میں ڈال دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر وہ اعمال وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے تو اللہ نے کیا کیا؟ اس بندے کو آزمائش میں ڈال دیا۔
اب اس آزمائش کو پاس کرنا، اس آزمائش سے باہر نکلنا، اس کسوٹی کے اوپر کھرا اترنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 1109 ہے، جس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ وہاں پر آئے، تو آپ ممبر سے اترے، ان کو پکڑا، ان دونوں کو لے کر ممبر پر گئے اور کہا کہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اسی طرح مشکۃ المصابیح کی حدیث 4017 کہ یہ مال غنیمت خوش منظر اور خوش ذائقہ ہے، چنانچہ جس نے اسے بقدر استحقاق حاصل کیا تو وہ اس کے لیے باعث برکت بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں من پسند تصرف کرتے ہیں ان کے لیے روز قیامت آگ ہے۔ تو یہ 4 احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس آزمائش کو بہترین طریقے سے سمجھیں کہ یہ آزمائش کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو اس مال کو، اپنے اولاد کو، دیکھیں اولاد اور مال یہ دونوں چیزیں ایک بہتر طریقے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور یہی دونوں چیزیں ہماری آزمائش کے لیے بھی ایک مطلب ہمارے لیے ایک اسٹ بھی ہو سکتی ہیں یہی چیزیں، اور یہی 2 چیزیں ہمارے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے، اور جب ہم اس کی عربک دیکھتے ہیں تو اس میں آیا ہے تتقو، یعنی ڈرو گے اللہ سے، ٹھیک ہے، اور ترجمے میں ہم نے لیا ہے کہ اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے۔ تو کیا ہوا تقوی کا مطلب؟ اچھا، یہ جو تقوی ہے نا، اس کا میننگ آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ایگزیکٹلی تقوی کیا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم اپنے بہت سارے لیکچرز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے، اس کا لیول کیا ہوتا ہے۔ تو آج دن ہے آپ لوگوں کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس تقوی کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا اس کے لیے فرقان ہے۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان دیکھیں، قرآن کا ہی ایک نام فرقان کہا جاتا ہے، اور معجزہ اسے بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان ہوتا ہے جو ڈفرنس پیدا کرے حق میں اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں، غلط میں اور صحیح میں، ان دونوں کے درمیان جو ایک ڈفرنس پیدا کرتا ہے، جو ایک امتیاز کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ ہے فرقان۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہا گیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینے والا، سیپریٹ کر دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں وہ ایک صلاحیت مل جائے گی کہ تم سچ کو اور غلط کو سمجھنے والے بن جاؤ گے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ متقی کے لیے کامیابی ہے، سورہ انبیاء میں آیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے، سورہ قلم میں آیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ طلاق میں آیا۔ اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ بے خوف ہوں گے، سورہ یونس میں آیا۔ تو دیکھیں تقوی اختیار کرنے کے جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے کتنے فوائد ہیں۔ تو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ سے ڈرو، تو تمہارے لیے جو سکسیس کہتے ہیں نا، ٹرو سکسیس آف لائف کیا ہے؟ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، دیٹ از دا ٹرو سکسیس آف لائف۔ آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں۔ اور یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے
اور وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، جب قریش کا جو اندیشہ تھا وہ یقین میں پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ چلے جائیں گے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جائیں گے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اس کو اگر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مدینے سے یہ چلے گئے تو کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، سارے جو بڑے بڑے وہاں کے سردار تھے انہوں نے مشاورت کے لیے لوگوں کو بلایا۔ اب ایک نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو بیڑیاں پہنا دیتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی آزاد نہ کروا سکے۔ تو جواب دیا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کے ساتھی ان کو یہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے اور اپنا کام وہ لوگ کرتے رہیں گے، تو یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ وہ مطلب ان کو یہاں سے مدینہ سے نکال ہی دیتے ہیں نا، وہ اگر جانے کا ہے ان کا اور ہجرت کا سب چل ہی رہا تھا تو ان کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں، وہ زیادہ بیسٹ رہے گا، جب وہ ہمارے یہاں رہیں گے ہی نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو اچھا، یہ والا فیصلہ بھی، یہ والی جو رائے تھی یہ بھی نہیں مانی گئی۔ کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ تو ایک باتوں میں اس کے جادو ہے، یہ دلوں کو موہ لیتا ہے، اور اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو جو نہ جانے کن کن قبیلوں میں یہ اپنا جو ایک ہنر ہے بولنے کا، اس کے تھرو یہ کتنی قوت حاصل کریں اور یہ ہم پر واپس حملہ کر دیں۔ تو بولے یہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کیا کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلوں میں سے ایک اعلیٰ نسبت تیز دست جوان منتخب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے ہمارے قبیلے ہیں سب میں سے ایک جوان ہم منتخب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اور سب مل کر ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہوگا وہ تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے یہ چیز ناممکن ہو جائے گی کہ وہ ہم سے لڑے، تو اس لیے خون بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ والی بات سب نے پسند کی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ایک ہی بار جا کے حملہ کر دیں گے۔ اب قتل کے لیے آدمی بھی ڈیسائیڈ ہو گئے، قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔ اب جب رات کو جب یہ تجویز کی گئی، یہ پلاننگ کی گئی اس کام کے لیے، اور جب وہ وہاں پر پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے پلان کیا تھا، تو کیا ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پلاننگ کی تھی، لیکن جو اللہ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپروپریٹ ہوتی ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ان پلاننگز کی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اتنی پلاننگز بنائیں کہ ایسے جائیں گے، ایسے ان کے اوپر حملہ کریں گے، اس طرح سے قتل کریں گے، لیکن جب تک وہ لوگ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے تھے۔ تو یہی اس آیت کا پس منظر ہے۔ آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلام پڑھ کر سناتے تو پہلی بات تو وہ سنتے ہی نہیں تھے، اور اگر سن بھی لیتے تھے تو کہتے تھے کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں بار بار چیلنج کیا کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن ایک انسان کا بنایا ہوا ہے یا ایسے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو لے آؤ اس جیسا قرآن، اس جیسی ایک سورہ لے کر آ جاؤ۔ پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اس جیسی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے، اور نہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کبھی بھی کوئی ایک آیت اس قرآن کے جیسی بنا کر لا سکتا ہے۔ تو جب بھی انہیں قرآن سنایا جاتا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں جو آپ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہو۔ آیت نمبر 32،
اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ اب دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا، جو قریش کے سردار تھے ان کا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا کام تھا نا، وہ لوگوں کے اوپر اثر ہونے لگا تھا اس کا، کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اوکے بولنے دو، جو بول رہا ہے ان کو بولنے دو، لیکن جب مکہ کے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں کہ ان کی یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی ثابت ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا اور اللہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں، یہ قرآن تیری ہی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، تو ٹھیک ہے پتھر برسا دو ہمارے اوپر آسمان سے، ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب دے دو۔ مطلب ایک نیا ان کا پروپیگنڈا تھا کہ تاکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شروع کر چکے تھے وہ اس بات کو سن کر یہ سوچے کہ ہاں اگر واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر عذاب آ جانا چاہیے۔ ان کے مائنڈز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ایک نئی انہوں نے پلاننگ کی، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ بھی اللہ کو مخاطب کر کے نعوذ باللہ کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم پہ پتھر کیوں نہیں برس جاتے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ آیت نمبر 33، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب تک کہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے، پہلی بات تو وہاں عذاب آ ہی نہیں سکتا تھا، اور دوسری اس جماعت میں ہر انسان ایسا نہیں تھا جو اللہ کو نہیں ماننے والا تھا یا پھر شرک کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو استغفار کرنے والے تھے، جن سے جو غلطیاں ہو گئی تھیں اس کو، ان غلطیوں کو پہ شرمندہ تھے اور استغفار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ وہاں کی جو پاپولیشن تھی وہ مکس تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی ایسے عذاب نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے عذاب دینے کا، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ایسا نہیں تھا کہ ابھی اللہ کو عذاب نہیں دینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے اور وہ بھی لوگ موجود تھے جو استغفار کر رہے تھے۔ آیت نمبر 34، اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اب دیکھیں جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو وہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، مسجد حرام میں توحید کی دعوت دینے سے وہ روکتے تھے اس وجہ سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ہمارا ہی ہولڈ ہوگا مسجد حرام پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسجد کی جو ہولڈ ہے، جو اونرشپ ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دیتے جو متولی بھی نہیں۔ اور اہل مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کے ساتھ یہ جرم بھی تھا کہ جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھتے یا توحید کی آپ دعوت دیتے تو یہ لوگ کیا کرتے، یہ لوگ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا جاتا، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا جاتا کہ دیکھو عنقریب بیت اللہ کا جو انتظام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آنے والا ہے، یہ جو تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہاں کے متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی ہجرت سے پہلے کہ جب انہوں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر وہ نفل ادا کر سکیں، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا،
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا میں دوں گا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ آپ مجھے یہ چابی دیں گے اور اس کے بعد جس کو میں چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، کیا مطلب اس وقت ہم لوگ نہیں ہوں گے جو مطلب ہم آپ کو یہ چابی دے دیں گے، ہم میں سے کیا کوئی نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم زندہ رہو گے اس وقت، تم ہوگے اس وقت۔ اور یہی کچھ ہوا جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی طلب کی گئی اور انہوں نے سر جھکاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر گئے، انہوں نے نفل ادا کیے اور پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی عطا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس چابی کو اپنے پاس رکھو، یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ایک کیریکٹر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتا، لیکن جب مکہ فتح ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے، کس عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے تھے۔ اور یہ بھی ان کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جس عثمان بن طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جانے سے، کعبہ کے اندر انٹر ہونے سے منع کیا تھا، وہاں کی چابیاں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ آیت نمبر 35، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ کیا کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا کہ ان کی نمازیں ہوتی تھیں، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، کچھ اس طرح کا، واللہ عالم ان کا کیا طریقہ تھا نماز کا، لیکن کچھ اس طرح سے ان کی نمازیں ہوتی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب چکھو عذاب، مزہ عذاب کا۔ تو دیکھیں یہاں پہ عذاب جو ہے آسمان سے پتھر تو نہیں برسے تھے، لیکن جو غزوہ بدر میں ان کا جو حال ہوا تھا یہی ان کے لیے اس وقت کا عذاب تھا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کس طرح سے ان کو شکست ملی تھی۔ آیت نمبر 36، یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ اچھا دیکھیں اب جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لشکر کی تیاری کر رہے تھے، ساز و سامان خرید رہے تھے، اسلحہ کی خریداری کر رہے تھے، اونٹ گھوڑے راشن وغیرہ سب کا انتظام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا خرچ وہ کس پر کر رہے تھے، وہ شیطان کے راستے پر یہ سارے خرچ کیے جا رہے تھے، شیطان کے راستے کے وہ مجاہدین بن گئے تھے۔ ان کا کیا ایک مشن تھا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو روک لیں، کن لوگوں کو، جو اللہ کے کام میں لگے ہیں، جو اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ سارے اموال جو ہیں وہ خرچ کر رہے تھے۔ لیکن یہ خرچ کرنا کیا ہوگا، ان کے لیے ایک حسرت کا باعث ہی رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مال بھی لگائیں گے، اپنی جانیں بھی لگائیں گے، لیکن غزوہ بدر میں جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو، اپنے اموال لگا لو، اپنی جانیں لگا لو، ٹھیک ہے، جو بھی تم خرچ کرو، لیکن تمہارے لیے یہ ایک حسرت بن جائے گا، یہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیں یہ جو غزوہ بدر ہونا ہے اس میں کیا ہوگا، تم لوگ جو بھی کرو اس میں تم لوگ غالب آ ہی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 37، اور اچھا اس کے لیے غزوہ بدر آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے اس سورہ کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غزوہ بدر کا جو لیکچر ہے اس کو بار بار سنیں تاکہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں۔ آیت نمبر 37، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو اچھا ہے اس کو برے سے، جو پاک ہے اس کو ناپاک سے دور کر دیا، الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور پھر جہنم میں کیا ہوگا، جو ناپاک ہیں وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے مومن اور مشرک
ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈفرنس پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی کے بنا پر قیامت میں بھی کیا ہوگا، مشرک اور مومن الگ ہوں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں جنت ملے؟ obviously ہمیں قرآن کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2557 ہے، ایک بہت جامع حدیث ہے، کچھ اس کا مختصر سا پارٹ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ جب سب لوگوں کو قیامت میں جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے۔ تو جو بھی جس کی عبادت کرتا ہوگا نا، اس کے پیر خود بخود وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اب تو ہمیں معلوم ہے، اب تو ہم اللہ کو جان گئے، ہم اللہ کے ساتھ آ جائیں، نہیں، وہاں پریٹینڈ نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو آپ جس کی عبادت کرتے ہو نا، آپ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو نا اگر، تو اپنے نفس کے ہی ساتھ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جو جس چیز کی بت کے پجاری تھے تو بت کے پیچھے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ رہ جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو آپ کی ہی عبادت کرتے تھے، ہم یہاں سے کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلائیں گے، پل صراط ہوگا، وہاں سے وہ لوگ گزریں گے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جہنمی جو ہوں گے وہ رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو یہ چیز ہے جو ہوگی۔ اور دیکھیں، جو عقیدہ توحید ہے نا، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اس کو شجرہ طیبہ کہا گیا سورہ ابراہیم میں۔ ایک پاک پیڑ، ٹھیک ہے؟ شجرہ مطلب پیڑ نا، ایک طیب پیڑ کہا گیا ہے عقیدہ توحید کو، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، اور یہ اتنا سدا بہار درخت ہے کہ ہر وقت یہ پھل دیتا ہے۔ اس عقیدے کے تقاضے پورے کرنے والا شخص طیب ہوگا۔ کون ہوگا طیب؟ جو عقیدہ توحید پر ہوگا۔ اور انسان جب کفر اور شرک کا طریقہ اپناتا ہے نا، تو وہ گندگی میں انوالو ہو جاتا ہے، ایک گندا انسان ہو جاتا ہے۔ کفر اور شرک کیا ہے؟ ایک گندگی ہے، ایک خباثت ہے، اور اس کو شجرہ خبیثہ کہا گیا سورہ ابراہیم میں۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں، پاک اور طیب راستے کی طرف چل رہے ہیں، یا ایک گندے راستے کی، ایک ناپاک راستے کی طرف چل رہے ہیں، خبیث راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ ڈیسیژن لینے کا جو اختیار ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ ہمیں سب کچھ بتا دیا اور اس کے بعد ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ ہم نے ڈیسیژن لینا ہے۔ آیت نمبر 38، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو وارننگ دے دی جہنم کی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیں، کفار کو آپ سمجھا دیں کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں، تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب معاف ہو جائے گا۔ جو بھی وہ کچھ کر چکے ہیں، یہ سب کچھ تمہارا معاف ہو جائے گا اگر تم توبہ کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی شفقت کا اظہار کر رہے ہیں، پھر سے کہہ رہے ہیں کہ کفار کو سمجھاؤ کہ دیکھو ابھی بھی سمجھو، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اگر ابھی بھی تم باز آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 11864، جس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے سابقہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں بعد میں سرزد ہونے والے گناہوں کا نام لینا مجھے یاد نہ رہا۔ مطلب ابھی تک مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں، اگر میں بیعت لے کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں تو میرے وہ سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بیعت کرو، بے شک اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو سوچیں، جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو آپ کے جتنے تمام گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 39،
اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی جو حکم ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ فتنہ کا جو خاتمہ ہے اس کو کرنا، اگر جو اس کا خاتمہ کرنا ہے تو پوری قوت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس وقت تک تمہیں قتال فی سبیل اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا جب تک دین کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اگر کفار اپنی سازشوں سے باز آ جائیں، امن میں رہنا چاہیں تو پھر ان سے جھگڑا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو دین کے غلبے تک جہاد کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ امن چاہتے ہیں تو آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے، تب آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آتے، اگر وہ اپنی حرکتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ فتنہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 40، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا حمایتی ہے، کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہارا مولا ہے ہی، اللہ تعالیٰ تو تمہارا مددگار ہے ہی۔ اس چیز کو اپنے دماغ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ لوگ چاہے کوئی سی بھی چال چل لیں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار، اور جس کا اللہ مددگار ہے اس کے لیے تو پھر کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 41، اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس یعنی 5واں حصہ تو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی۔ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کی شے پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت کی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے مدینہ تو ان کا معاش کا ذریعہ کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو انہوں نے اپنی ساری دولت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، ان کو دین کا کام بھی کرنا تھا، اپنے فیملی کو بھی دیکھنا تھا، ٹھیک ہے، اور دین کے کام میں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کی بھی مدد کرنا ہے۔ تو یہ سارے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ففتھ پورشن ہوگا، یعنی ایک جو پورا مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ پورا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیوں اپنا نام لیا یہاں پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کیونکہ اللہ کے جو کام کیے جاتے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم کس کا کام کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جوڑ کر کہا کہ ایک حصے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے الگ کر دیا جائے، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے پھر وہ سب میں ڈیوائیڈ کیے جائیں۔ اب یہ جو ایک حصہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ کے کام میں لگے گا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے لگے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی پوری ایک ڈویژن بتا دی، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ نے مال غنیمت کو استعمال کرنا ہے۔ اور جیسا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حصے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی کام لگے گا وہ اللہ کا کام ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا۔ اچھا، مال غنیمت جو ہے وہ پہلے جو تھی وہ حلال نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی میں 1553 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، یعنی پہلے وہ چیز جو تھی وہ حلال نہیں تھی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 5073، جب آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، کافی ایک لیندی حدیث ہے وہ، تب آپ اس میں دیکھیں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر غنیمت کا جو مال ہوتا تھا وہ اگر ایکسیپٹیبل ہوتا تھا تو ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر لے جاتی تھی، لیکن اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ جو مال ہوتا تھا وہ جلتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ کسی کو ملتا نہیں تھا. مسند احمد کی 5073 پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اچھا، غزوہ بدر کے فیصلے کے دن جو خصوصی طور پر جو چیز نازل کی گئی وہ جو تھی وہ غیبی امداد اور نصرت الہی تھی. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو غیبی طور پر ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا اس حقیقت پر یقین کامل ہے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ بھی دل کی آمادگی اور خوشی سے قبول کر لو کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور بیت المال کا ہوگا. جس طرح سے تم نے اللہ کی مدد کو ایکسیپٹ کیا تو اس چیز کو، یہ جو ڈویژن اللہ نے بتائی ہے اس کو بھی تم نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اچھا، اس تقسیم میں جو باقی جو مال ہوگا وہ سب کو برابر ملے گا، لیکن اس تقسیم میں سوار کے 2 حصے رکھے گئے اور پیدل کے لیے 1 حصہ رکھا گیا. یہ اس لیے ہوا کہ سواریوں کے جانور مہیا کرنے میں اور ان جانوروں پر اٹھنے والے جو اخراجات تھے وہ بھی تو دیکھنا تھے. جس طرح سے صحیح بخاری کی 2863 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے گھوڑے کے 2 حصے لگائے تھے اور اس کے مالک کا 1 حصہ. تو یعنی جو لوگ سواری والے تھے ان کو 2 حصے اس میں سے دیے جائیں، اور یہ جو 4 حصے جو بچے 1 حصہ ہٹانے کے بعد اس میں سے سب جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے سب کو یہ مال غنیمت میں سے دیا جائے گا. یہ اس کا ڈویژن ہے. آیت نمبر 42 دیکھتے ہیں. جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلے تو بھی وقت مقرر پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے ہی والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں غزوہ بدر کے بارے میں یہ پوری جو یہ سورہ ہی غزوہ بدر کی ہے. اب اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جو مرے وہ دلیل پر مرے، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے ہی گھر سے نکالا تھا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک جماعت اسے پسند نہیں کر رہی تھی. سورہ انفال کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھ چکے. اچھا، اب ہم وادی بدر کو دیکھیں. وہ دونوں طرف سے تنگ ہے اور بیچ میں ایک میدان ہے. ٹھیک ہے، جو ایک راستہ ہے وہ شام کی طرف نکلتا ہے، ایک مکہ کی طرف نکلتا ہے اور ایک مدینہ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ دونوں لشکر یعنی قریش کا لشکر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی دونوں ہی ایک وقت پر جمع ہو گئے. جبکہ آپ اس کا جب پس منظر آپ جب لیکچر میں سنیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح سے 2 لشکر آمنے سامنے آ کر موجود ہو گئے، جبکہ وہ اس نیت سے آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ تو جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، تو وہ تو نیچے سے ساحل کے سمندر سے نیچے ہو کر گزر گیا. ٹھیک ہے، پہلے ابو سفیان نے کیا کیا تھا کہ مکہ میں یہ خبر پہنچا دی کہ مجھے حفاظت کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ یہاں پر اب جب آئے تھے اس سے پہلے ہی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ وہاں سے گزر گیا تھا. اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لشکر آیا اور جو قریش کا بھی لشکر آیا، وہ دونوں ایک ہی وقت پر وہاں پر جمع ہو گئے. اب اگر اپوائنٹڈ وقت ہوتا، اگر اپوائنٹ کیا جاتا تو بھی اتنا ایکیوریٹ ٹائم نہیں ہو سکتا تھا جو اس ٹائم ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی. ٹھیک ہے، تو اچھا اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ٹھیک ہی ایک ہی وقت پر یہ لشکر جو ہیں وہ دونوں وادی کے دونوں کناروں پر آ پہنچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے مقام معین پر پہنچنے کے لیے آپس میں کوئی وقت مقرر کیا ہوتا
تو بھی اتنا زیادہ ایک ایکوریٹ ٹائم جو تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور اہل مکہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز ہوتی ہیں. آیت نمبر 43. جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، اور اگر آپ کو دکھاتا وہ کثیر تعداد میں ہیں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی. یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے. اب ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جو قریش کے لشکر ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو ان کی طرف جنگ کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ وہ 1000 افراد پر مشتمل ایک بہت ہی بڑا لشکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ خواب دیکھا وہ بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتا دی. اب ایک ہمت آ گئی کہ ٹھیک ہے وہ بھی کم ہے، اگر ہم کم ہیں تو وہ بھی تو آبویسلی کم ہی ہیں. ان کو ایک طرح سے اس بات میں سکون ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ خواب جھوٹا ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، یہ خواب بالکل جھوٹا نہیں ہوا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جو مانوی حقیقت ہے نا وہ بتائی ہے، کیونکہ وہ ڈرپوک لوگ تھے، وہ اپنی جانوں کو نہیں دینا چاہتے تھے. تو یہاں پر ان کی جو کوانٹیٹی تھی نا وہ بیان نہیں کی گئی ہے. یہاں پر ان کی کوانٹیٹی نہیں بیان کی گئی، بلکہ ان کی جو مانوی حقیقت تھی وہ بیان کی گئی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا نا، یہ خواب جو تھا یہ کہیں سے بھی غلط نہیں تھا. یعنی وہ واقعی میں جو تھے کم ہی تھے، کیونکہ جو جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا وہ جذبہ تو قریش میں نہیں ہو سکتا تھا نا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بھی کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے کہ وہ کتنے ہیں تعداد میں تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ کمزور پڑ جاتے، ہوتا نا، ایک کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا کہ وہ تو اتنے زیادہ ہیں، ہم کیسے ان سے لڑیں گے. یہ بھی اختلاف ہو جاتا کہ ہم جائیں بھی یا نہ جائیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کی کم تعداد دکھائی. ایک تو ریزن یہ تھا کہ ان کو کمزور نہ پڑنے دیا جائے، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا. نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. یعنی ان کی جو ایکچول اسٹرینتھ تھی وہ تو آبویسلی بہت ہی کم تھی. آیت نمبر 44. اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی دکھایا. ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کم ہے، سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی تھے کہ ایسا ہو. آیت نمبر 45. اے اہل ایمان، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے، صرف اسی غزوہ کی بات نہیں ہو رہی، کبھی بھی اگر تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. یعنی یہ دو چیزیں، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم سکسیسفل ہونا چاہتے ہو لائف میں، اگر تم کسی جنگ میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو اصول ہیں. ایک تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسرا تمہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے، ہر لڑائی کے لیے، ہر جنگ کے لیے. ان دو چیزوں کی اگر آپ پابندی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فلاح پا جاؤ گے. آیت نمبر 46. اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اپنے بالکل دماغ کے اندر فٹ کر لیں کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ضرور کرنا ہے.
اور دیکھیں اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں، اگر ہم تعویل خاص میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس رسول کی اطاعت کرو جو تمہیں فرمان دے رہے ہیں. جو دیکھیں جو بھی اللہ کا جو حکم ہوتا تھا وہ کس تک پہنچتا تھا، کس کے تھرو پہنچتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی پہنچتا ہے نا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، ایک ہی بات ہے. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، یعنی مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. ٹھیک ہے، مطلب وہ بات جو اختلاف اگر تمہارے درمیان ہو رہے ہیں رسول کو لے کر، اس بات کو لے کر، کسی بات کو لے کر، تو یہاں پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تم کو اطاعت کرنی ہے. دیکھیں جو بھی کوئی بات ہوتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو بھی بات اللہ کا رسول کہتا ہے وہ بات کس کی ہوتی ہے؟ الٹیمیٹلی تو وہ بات اللہ کی ہی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اس چیز کو سمجھایا گیا ہے. پھر یہاں پہ ثابت قدمی کی بات کہی گئی ہے اس آیت میں کہ ثابت قدم رہنا ہے. قدم اگر انسان کے لڑکھڑا جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی فیلڈ ہو، صرف ایک جنگ کا فیلڈ نہیں، کسی بھی فیلڈ میں جب آپ ثابت قدم رہتے ہو تبھی آپ سکسیس آپ کو ملتی ہے. آیت نمبر 47، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ قریش مکہ کے بارے میں. جب یہ لوگ نکلے تھے تو ان کو کیا تھا کہ ہمارا جو لشکر ہے وہ تو بہت عالی شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت ہی زیادہ اتراتے ہوئے اور تکبر کے ساتھ یہ نکلے تھے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کا احاطہ کیے ہوئے تھے، ہمیں تو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کی ہر ایک چال کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تو یہ بھی جانتے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اتنا تکبر کر رہے ہیں، یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے تو کوئی جیت ہی نہیں پائے گا، تو بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں. پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. مجھے اللہ کا خوف ہے، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. پہلے تو شیطان نے کیا کیا کہ اس طرح کے خیالات پیدا کر دیے. ٹھیک ہے، ان کو خوش فہمی میں ڈال دیا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب شیطان نے دیکھ لیا فرشتوں کو، ظاہر سی بات ہے شیطان تو وہ تو ابلیس ہے، وہ تو دیکھ سکتا ہے نا، وہ تو جن ہے نا، اس نے تو دیکھ لیا کہ فرشتے مدد کے لیے آ گئے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے. ایک انسان اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا شیطان ڈرتا ہے. اس نے جیسے ہی دیکھا، اس نے کہا مجھے تو اللہ کا خوف ہے، اور میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں آپ، یہ شیطان کی ایک عادت ہوتی ہے. شیطان آپ کو ورغلائے گا، شیطان آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی اس کو نظر آ جاتا ہے کہ فرشتے ہیلپ کے لیے آ گئے، اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ آ گئی، تو شیطان وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے. یعنی آگ تو لگا دیتا ہے وہ، اور وہاں سے پھر وہ فرار ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں شیطان کے اس میں بہکاوے میں بالکل نہیں آنا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے، اور اس شیطان کی چال سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا. یہاں پہ دیکھیں کتنے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ پہلے تو اس نے یہ ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کیا کیا، فوراً وہاں سے بھاگ گیا. کہا کہ اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور میں تو یہاں پہ رک بھی نہیں سکتا. آیت نمبر 49، اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا ان مسلمانوں کو، ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہ کون ہے؟ وہ جو منافقین جو رہ گئے تھے وہاں پہ مدینہ میں، وہ ویسے بھی ان کے اندر ایمان تو تھا نہیں، وہ دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں.
اور ان کا دماغ جو ہے یہ خراب ہو چکا. یہ قریش کے جو ان کا جو لشکر آ رہا ہے اس سے کس طرح سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک امپاسبل چیز ہے. اور یہ تو دیوانے ہو چکے ہیں، یہ لوگ تو پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر آپ نے توکل رکھا، اللہ کے اوپر اگر آپ بھروسہ رکھتے ہو تو آپ کا ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے. کیونکہ ناممکن اور ممکن، پاسبل امپاسبل ہماری ڈکشنری میں ہے، اللہ کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، تو اللہ پہ آپ کس لیول کا بھروسہ کرتے ہو، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آیت نمبر 50. اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا مزہ. اب یہاں پر صاحب ایمان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ منافقین کی موت کا جب وقت آتا ہے تو کس طرح سے ان کی جان کو قبض کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ کیا ایکچولی اس کا رزلٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ہم عربک میں دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہے؟ کفرو لفظ آیا ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا. بات کس کی ہو رہی تھی؟ منافقین کی ہو رہی تھی نا آیت نمبر 49 میں. لیکن جب ہم نے آیت نمبر 50 دیکھا تو یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ کفرو، یعنی جنہوں نے کفر کیا. اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا جو کفر کا، کافر کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے. کافر جو ہماری ڈکشنری میں ہم جس کو کافر بولتے ہیں وہ کافر ہے، یا جو اس کا لٹرل میننگ ہے انکار کرنے والا، سرے سے انکار کر دینا. نماز نہیں پڑھنا، انکار کر دیا. اللہ نے احکام دیے نہیں ماننا، انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے کفر کرنے والا. تو یہاں پر الفاظوں کو دیکھیں کہ الفاظوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم قرآن کے الفاظ دیکھتے ہیں تو کتنا ڈفرنس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جو فرشتے جب ان کافروں کی جانوں کو جب قبض کریں گے فرشتے تو ان کا کیا حال ہوگا. اچھا، ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی 3028، جس کے اندر پہلے پورا جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب کافر کے بارے میں ہیں تو وہ دل کو دہلا دیتی ہے وہ حدیث نا. جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ جب کافر آدمی اس دنیا سے رخصت ہو کر جاتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ. وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے اور فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. جب فرشتہ اس کو نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے اور اسے فوراً ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں. اور زمین کی سب سے گندی بدبو اس کے پاس سے آتی ہے. جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں فرشتوں کی تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے. اور جن برے ناموں سے اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ تو اوبویسلی دنیا میں بھی اس کے جو نام تھے وہ ظاہر سے اس کے نام برے ہی لیے جاتے ہوں گے، تو جن بھی برے ناموں سے وہ بلایا جاتا تھا اسی برے نام سے، سب سے برے نام سے اس کو بلایا جائے گا. فرشتے جب اسے پہلے آسمان میں لے کر جائیں گے، دروازہ کھلوائیں گے، لیکن ان کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. سورہ اعراف میں ہے کہ اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. ظاہر سی بات ہے اونٹ نہیں نکل سکتا وہاں سے، اسی طرح سے یہ بھی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. یہ اسی طرح سے پوری ایک بہت بڑی حدیث ہے، اس کو بہت اچھے سے پڑھیں کہ کس طرح سے کافر کی روح کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر اس میں آگے ہے کہ کس طرح سے منکر نکیر جو سوالات کریں گے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے وہ جواب دے دے گا کہ ہائے مجھے تو معلوم ہی نہیں. جب اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے، میں جانتی ہوں،
لیکن اس وقت اگر میں نے اپنے اللہ کو رب مانا ہوگا نا، میں تبھی جواب دے پاؤں گی. اگر میں نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی. اب کہیں گے یہ کیسا سوال ہے، ہم تو اللہ کو ہی رب مانتے ہیں، ہم کیوں نہیں دے پائیں گے یہ جواب؟ دیکھیں اس کی بہت گہرائی ہے کہ اللہ کو کیا ہم واقعی میں اپنا رب مانتے ہیں؟ اگر میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے تو میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں. لیکن اگر کوئی پریشانی ہو جائے اور میں ہائے باویلا کرنے لگوں کہ ارے یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس نے ایسا کیا تھا، وہاں سے ایسا ہو گیا، میں وہاں گئی تھی تو یہ ہو گیا، ہماری زبان پہ تو دن رات یہی باتیں رہتی ہیں. تو یہ ساری باتیں اگر میرے ذہن میں ہیں تو میں کیسے اللہ کو رب کہہ سکتی ہوں؟ تو یہ جب سوال کیے جائیں گے کافر سے، ایک مشرک سے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا. بولے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے، کیونکہ میں اس کی سنتوں پہ نہیں چلتی تھی. تو اس حدیث کو آپ لوگ پڑھیے گا، مسند احمد کی 3028 آیت نمبر 51. اور وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. جو بھی کچھ آپ کو وہاں ملے گا وہ آپ کا خود کا کیا ہوا ہوگا. جو کچھ آپ یہاں سے بھیج رہے ہو وہ وہاں پر ہوگا. آپ کے جو الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کے الفاظ کی تاثیر کیا ہوتی ہے، وہ کسی کے دل کو اگر ٹھیس پہنچ جاتے ہیں وہ الفاظ، تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہیں. اگر آپ کے الفاظ کسی کے دل کو مرہم لگا دیں تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہیں. آپ یہاں کلاس لے رہے ہو، توجہ سے سن رہے ہو، وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھے جا رہے ہیں. میں یہاں پہ لیکچر دے رہی ہوں، میرا بھی اکاؤنٹ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان جو کام کرتا ہے، آپ نے ایک تنکا اٹھا دیا، وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ آپ تو خود ہی اپنی بیلنس شیٹ خود تیار کر رہے ہو، اپنے اکاؤنٹس خود بنا رہے ہو. آیت نمبر 52. ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. یعنی جو معاملہ آل فرعون کے ساتھ ہوا، جس طرح سے وہ غرق ہو گیا تھا، اور جس طرح سے ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو باقی قومیں تھیں، جس طرح سے ان کو غرق کر دیا گیا، اسی طرح سے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو بھی غرق کر دیا گیا. ان کو بھی ان کے گناہوں کی سزا دی گئی. جس طرح سے غزوہ بدر میں وہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ گئے تھے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا چھوٹا سا لشکر وہاں پہ اتنی زبردست ان کی جیت ہوگی، کامیابی ہوگی، فتح ہوگی. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. آیت نمبر 53. یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں ایک منٹ. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے. اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف، دیکھیں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر مبعوث کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے دعوت دینی ہے. پیغمبر کی دعوت پر جس نے لبیک کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، ان پر اپنے انعامات، اپنے احسانات کیے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ جو بھی پیغمبر آئے دھیرے دھیرے پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر میں، گمراہی میں وہ واپس انوالو ہو گئے. توحید کا جو راستہ تھا اسے چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی تھی اس رسول کے ہونے پر، جب انہوں نے وہ راستہ بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان نعمتوں کو ان سے لے لیا. انعامات کی جگہ کیا ہو گئے؟ عذاب ان کے لیے آ گئے، اور وہ قومیں برباد ہو گئیں. کون سی؟ جو قومیں برباد ہوئی تھیں. آیت نمبر 54. جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، یہ سب کے سب ظالم تھے. یہاں پر دیکھیں وہی جو ہم نے ساری قوم کے بارے میں پڑھا تھا، قوم ہود، قوم صالح، اور فرعون کا اسپیشلی اس لیے نام لیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو ابھی وہاں موجود تھی، ہے نا، یہودی وہاں پر موجود تھے. تو یہ وہ قوم تھی جو وہاں پر موجود تھی، اس لیے الگ سے آل فرعون کہا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو یہ فرعون کے تم لوگوں کو ہم نے فرعون سے بچایا، کیونکہ بنی اسرائیل تو وہاں موجود تھے نا، تو اس لیے اسپیشلی ان کا نام لیا جاتا. اور باقی قومیں وہ بھی ہلاک ہوئی تھیں.
تو تم ان کو دیکھتے نہیں ہو, تم سمجھتے نہیں ہو کہ وہاں کیا ہوا تھا. آیت نمبر 55, یقیناً بدترین چوپاہے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. پہلے بھی میں نے اپنے لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور سے کمپیئر کیا ہے, بلکہ کہا ہے کہ یہ تو جانور سے بھی بدترین ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس دماغ ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. جانور کو دماغ اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ بس وہ تھوڑا بہت دیکھ لے, اس کو اتنی صلاحیت نہیں ہے, اتنی اس کی اسٹرانگ تھنکنگ نہیں ہوتی, اس کا دماغ اس طرح نہیں چلتا کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے. لیکن انسان کو تو سوچنے سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں, جو لوگ ایمان نہیں لاتے, وہ کس سے ہیں؟ بدترین چوپائے. چوپائے بھی نہیں, بدترین چوپائے ہیں. کون لوگ؟ جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. دیکھیں یہاں پہ دو باتیں کہی گئی ہیں, جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. وہی کانسیپٹ یہاں پر ہے کہ کفر کرنا ایک الگ چیز ہے اور ایمان نہیں لانا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہو میرے اندر تو ایمان ہے, لیکن آپ ہر چیز کو جھٹلاتے رہتے ہو, ہر چیز کو جھٹلاتے ہو. تو جو کافر کا جو ہم نے اپنے اندر ایک کانسیپٹ بنا کے رکھا ہے نا, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے ہمیں. آیت نمبر 56, وہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا, پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے بھی نہیں ہیں. اب یہ آیت میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینہ پہنچے تو آپ نے اہل مدینہ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, ایک معاہدہ کیا تھا, ایک کانٹریکٹ کیا تھا, جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میثاق مدینہ کیا ہے کہ آپ نے مدینہ کے جو لوگ تھے, جو یہودی تھے اور جو لوگ تھے, ان سب سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, یہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس شہر کا دفاع کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک اگریمنٹ ہوا تھا جو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اب اس طریقے سے کیا ہوا کہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے. لیکن جب کفار نے بدر کی طرف پیش قدمی کی تو کیا کیا؟ یہودی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی جو ہمدردی تھی وہ کس کے لیے تھی؟ قریش کے لوگوں کے لیے تھی. اور انہوں نے جو مدینہ میں جو یہ اگریمنٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی بھی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے, اچھا جب ایک بار تو یہ بدر کا ہو گیا, بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے, اور اس کے بعد جب یہاں کامیاب ہو گئے تو یہودیوں کا جو ایک بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ, اس نے آ کے آپ سے معذرت بھی کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہمیں معاف کر دیں, اور دوبارہ سے معاہدہ کیا کہ ہم آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. لیکن جب غزوہ خندق ہوا تب بھی انہوں نے سیم یہی والی بات کی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا, پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے بھی نہیں ہیں, ہر بار وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. آیت نمبر 57, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی خوف زدہ کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھیں اس آیت میں کہ اگر آپ کو وہ جنگ میں مل جائیں تو ان کو سزا دیں, اور اس سزا کو وہ لوگ بھی دیکھیں جو ان کے پیچھے ہیں, یعنی جن کے ہاتھ کی وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں نا, یا جن کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ملے ہیں, تو وہ بھی عبرت حاصل کریں, اتنی آپ ان کو سزا دیں. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک غصے میں ایک ان کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو وہ جنگ میں مل جائیں تو ان کو مطلب اس حد تک آپ نے سزا دینی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو مطلب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے عہد کو توڑا تھا ان کو آپ اس طرح سزا دیں کہ وہ عبرت حاصل کریں, دوسرے لوگ بھی جو دیکھیں. آیت نمبر 58, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا تو پھینک دیجیے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلم کھلا, یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جو اس سے پہلی آیت تھی نا, اس میں ایک انڈیویجول انسان کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی قوم میں سے ایک انڈیویجول انسان ہے, ایک پرٹیکولر کوئی انسان اگر اس طرح کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی قبیلے کا کوئی ایک فرد ہے, اس نے یہ کام کیا, تو قبیلے کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم اس نے یہ کام کیا, اس نے ایسا کیوں کیا.
لیکن اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قومی سطح پر اس مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے، پوری قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو کسی قوم یا قبیلے کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو آپ کیا کریں؟ اس معاہدے کو علل اعلان آپ نے منسوخ کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا اہل ایمان میں کہ وہ مطلب اندر ہی اندر ان کے لیے برا بھی سوچیں اور وہ اگریمنٹ میں بھی رہیں. نہیں، آپ جیسے ہی دیکھو کہ وہ آپ کی بدعہدی کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا؟ اس معاہدہ کو فوراً آپ نے ختم کر دینا ہے، ایٹ دیٹ مومنٹ اونلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں، وعدہ خلافی کرنا، عہد کو توڑنا کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرنا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ کوئی وعدہ کرو اور اس وعدے کو توڑ دو. آیت نمبر 59، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. جو لوگ غزوہ بدر میں بچ گئے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بچ گئے اب اللہ کے گناہ، اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا. اللہ کی پلاننگز میں ہر چیز ہے. جیسے کہ کہا تھا نا کہ جو بچ گئے وہ بھی ایک ریزن سے بچے اور جو مرے وہ بھی ایک ریزن سے مرے. آیت نمبر 60، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے اکارڈنگ سامان کو جمع کرو. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک غور کرنے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی استطاعت کے اکارڈنگ اپنے دشمنوں کے لیے آپ نے جو بھی کچھ جمع کرنا ہے وہ سب کچھ جمع کرو. ٹھیک ہے، یہاں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ نوٹ کرنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے اوپر توکل تو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اگر ہم دوا ہی نہیں کھائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں ہی نہیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ دوا کھاؤ اور یقین یہ رکھو کہ یہ جو شفا ہے، مجھے یہ دوا شفا دینے والی نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ پوچھو کہ اس شہر کا سب سے بیسٹ ڈاکٹر کون ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن یہ مت کہو کہ یہ ڈاکٹر سے مجھے شفا ہوئی ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے تھرو اس کو شفا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے. تو توکل جو رکھنا ہے نا، اسباب کے ساتھ رکھنا ہے. صرف ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور بولو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ بھی دیا نا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کس طرح سے اللہ پہ جو توکل ہے وہ رکھنا ہے، ہمیں کرنا بھی ہے محنت اور اس کے بعد توکل رکھنا ہے. ہم گھر کا تالا لگا کے جاتے ہیں نا، کہیں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے. یہ تھوڑی کہ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے اس لیے ہم تالا لگا کے جاتے ہیں، بالکل نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. ہم گھر کا تالا اس لیے لگاتے ہیں کہ پہلے ہم تالا لگاتے ہیں اور پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ میرے گھر کی آپ حفاظت کیجیے گا، ہے نا. یہی ہوتا ہے نا، ہم تالا لگاتے وقت یہی دعا کرتے ہیں نا، اللہ میرے گھر کی حفاظت کیجیے گا، جب ہم 2-3 دن کے لیے کہیں جاتے ہیں. اور اس کی بہت خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں کہ ایک شخص نے کہا کہ کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کر دوں یا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اسے باندھ دو اور پھر توکل کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. ایسا نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو، اسے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے. سنن ترمذی کی حدیث ہے 2517. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے. یعنی یہ منافقین کی بات ہے کہ جن منافقین کو اللہ جانتے ہیں، کیونکہ منافق ایسا انسان ہوتا ہے جس کو کوئی جان نہیں سکتا. ٹھیک ہے، منافق انسان کو مطلب ظاہری تو وہ مسلمان ہی دکھتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے. اسی آیت میں ہے کہ اور جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری پوری لوٹائی جائے گی.
یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی استطاعت کے اکارڈنگ تم لوگوں نے مال جمع کرنا ہے دشمن کے لیے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ساتھ کے ساتھ اسی آیت میں کہ تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، جو بھی مال تم جمع کر رہے ہو اور جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، وہ سب کا سب لوٹا دیا جائے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے حساب ہم کو واپس لوٹائے گا، دنیا میں بھی لوٹائے گا اور آخرت میں تو کس حساب سے لوٹائے گا ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ہم تو ایک کیلکولیشن کہتے ہیں کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، لیکن میں تو کہتی ہوں اللہ تو بے حساب دینے والا ہے. ہم 700 بھی کیوں سمجھیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس حساب کا دے گا. ہم 1 روپے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس 1 کے بدلے 1 کروڑ ہمیں اس کا اجر دے گا. تو یہاں پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہاری طرف پوری طرح جو ہے تم کو لوٹا دیا جائے گا. سنن ترمذی کی حدیث ہے 1966، سب سے بہتر دینار وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے جہاد کی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے. تو کتنا بہترین خرچ ہے، ٹھیک ہے. جو انسان اپنی اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی ایک بہترین خرچ ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بالکل بے شک اگر ہسبینڈ اپنی وائف کے، اپنے بچوں کے لیے، یا عورت اگر کچھ کما رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کے اوپر خرچ کرتی ہے تو وہ بھی بہترین خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 61، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، اور اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کتنی خوبصورت بات. اس آیت کو ایسا لگتا ہے کہ بار بار پڑھیں کہ اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں ان کے ساتھ. مطلب یہ نہیں ابھی اتنی وہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس حد تک انہوں نے ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب تو مسلمان غالب آ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ جھک جائیں تو آپ بھی جھک جائیے گا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کا طریقہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اچھا اب تو میں غالب آ گیا ہوں، اب تو میں اپنے پیروں میں تمہیں جھکا کر رہوں گا. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیے گا ان کے ساتھ. اور وہی مکہ فتح میں جب مکہ فتح ہوا تھا، جب یہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عاجزی کے ساتھ اس شہر میں انٹر ہوئے تھے. تو اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ ہے. آیت نمبر 62، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا تب بھی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دیں تب بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون آپ کو دھوکہ دینے والا ہے اور کون آپ کے ساتھ ہے، سچ میں آپ کے ساتھ ہے. مطلب اگر وہ آپ کے لیے آپ کے سامنے جھک گئے، سرنڈر کر دیا، تو وہ ایکچولی سرنڈر کر رہے ہیں یا پھر وہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، آپ کو بالکل بھی اس چیز میں نہیں اور وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے کس سے مدد کی ہے آپ کی؟ اپنی نصرت، اپنی خود کی مدد، اپنی جو مدد بھیجی اس سے، اور اہل ایمان کے ذریعے سے. اہل ایمان جو صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جو صحابہ تھے وہ اتنے زیادہ آپ پر جان نثار کرنے والے تھے کہ مطلب اپنی زندگی کے بارے میں وہ سوچتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو خاص طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. اور جیسے کہ ہم نے جب آپ لیکچر سنیں گے غزوہ بدر کا، اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب یہ بات کی گئی کہ مدد کی جب بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی کہ ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ جانیں اور آپ جا کے لڑیں اور آپ کا اللہ جا کر لڑے، ٹھیک ہے.
تو یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ تو وہ قوم ہے، یہ تو وہ مطلب ان کے ساتھی ہیں، یہ وہ ان کے کمپینینز ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس اشارہ کریں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں پہ ایک کمپیریزن کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز تھے وہ کون تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کون تھے. انہوں نے تو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا اللہ جانے، وہ لڑیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یہاں پر جب ان سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک میٹنگ کی اور جب ان سے سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو انصاری تھے ان کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں معلوم کروں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ انصاری جو تھے وہ بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں نا، وہ بعد میں آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ذہن تھا کس پر تھا؟ انصاری جو صحابہ تھے ان کے اوپر تھا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مطلب تھے ہی آپ پہ جان نثار کرنے والے. تو جب آپ نے یہ سوال کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. اور جب انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ بس اشارہ کریں اور ہم آپ کے لیے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر وہ آپ کو دھوکہ بھی دیں، یعنی جو دشمن ہیں آپ کے، اگر وہ آپ کو دھوکہ بھی دیں تو نو ایشوز، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی مدد کی. آپ کے جو دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تو ہر وقت آپ کے لیے مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. سبحان اللہ. آیت نمبر 63، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی. اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے درمیان ایسی الفت پیدا کر دی، یقیناً وہ زبردست حکمت والا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ صلح کرنے کا حکم دیا. پچھلی آیت میں کہا کہ اگر وہ جھک جائیں تو آپ نے بھی جھک جانا ہے. تو اس میں یہ بات تو سوچیں کہ آج جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، وہ ایک زمانے میں وہ بھی تو آپ کے دشمن تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ بھی تو آپ کے مطلب اب جو قریش جو آپ کے سامنے جو آپ سے لڑنے آئے ہیں، وہ بھی تو آپ کے اپنے ہی ہیں، ابھی دشمن ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو ہو سکتا ہے آگے چل کر وہی آپ کے ساتھ آ جائیں. اور ہوا بھی یہ تھا کہ انہی میں سے کتنے صحابہ تھے جو بعد میں کتنے لوگ تھے جو بعد میں صحابہ ہوئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو الفت ہے نا، یہ جو محبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی پیدا کی جاتی ہے، کوئی اس کو پیدا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی تھی. اور اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ درگزر کر دیجئے گا، آپ بھی جھک جائیے گا، تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ بھی تو آپ کے دوست بن جائیں. کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آج آپ کے دشمن ہیں، کل وہ آپ کے بھائی بن جائیں گے، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کلمات کو سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان کلمات کو سکھایا کرتے تھے الفت کے، جیسے ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے. کہا کرتے تھے، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے درمیان اصلاح فرما دے. مطلب اس حد تک یہ دعا کیا کرتے تھے. سنن ابو داؤد کی 969 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلب درجے تک ہمیں جو دعا سکھایا کرتے تھے الفت کی اور ہمارے درمیان اصلاح کی، جو ہم کو دعا سکھایا کرتے تھے، اس حد تک. ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت جلدی کسی سے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کی محبت مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، خواہ وہ اپنے پیرنٹس میں ہو، بھائی بہن میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، فرینڈز میں ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تو دشمن کے لیے کہا گیا. آیت نمبر 64، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کافی ہے اللہ، اور جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے، یعنی آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، آپ کے لیے تو اللہ کافی۔ دیکھیں بار بار اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اپنی مدد کے ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 65، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی، اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 افراد تو وہ غالب آ جائیں گے کفار کے 1000 افراد پر ثابت قدم، تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور اپنی طرف سے اطمینان دلانے کے بعد کیا کیا؟ قتال کا حکم دیا۔ مسلمان جو تھے وہ کردار کے حوالے سے پختہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کفار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو 10 کفار کے مقابلے میں تو ایک مسلمان ہی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، وہ قتال سے، وہ موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ لیکن ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ شہید ہوا تو اس کو کیا درجات ملیں گے، وہ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2787 کہ جو جہاد کرنے والا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی مثال ایسی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے، دن میں برابر روزہ رکھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بنا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا، یا پھر زندہ و سلامت گھر ثواب و مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا درجات ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث 4869 اس میں بھی بتایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جو روزہ دار ہو، اللہ کے سامنے اس کی آیات کے ساتھ راضی کر رہا ہو، وہ اس وقت تک نہ روزے میں وقفہ آنے دے نہ نماز میں، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ یہاں 2 حدیثوں میں جہاد کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جیسے 24 گھنٹے نماز میں ہو، 24 گھنٹے روزے میں ہو، اتنی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 66، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کو یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو کمزوری کی بات کی گئی ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، یہ کس کمزوری کی بات ہو رہی ہے؟ کمزوری کیسے آئی؟ اب دیکھیں جو مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور جو انصار جو مدینہ میں تھے، یہ جو سابقون الاولون میں سے جو تھے، جو شروع میں ہی ایمان لے کر آ گئے تھے، ان میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، ان میں کسی طرح کی کمزوری نہیں ہے، معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دیکھیں سب کا جو لیول آف ایمان تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ جو بالکل انیشیل لیول پر جو ایمان لے کر آئے تھے، اوبویسلی ان کا جو لیول ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو یہ الگ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بعد میں جو لوگ آئے ان کا جو لیول آف ایمان تھا وہ ڈیفر تھا، وہ الگ تھا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ کچھ کمزوری آن این ایوریج آ گئی، ٹھیک ہے۔ اگر 100 لوگ ہیں، 100 لوگ کے اندر پہلے پورے کے پورے 100 لوگ وہ صحابہ تھے جو انیشیل لیول پر ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر 20 لوگ وہ ایڈ ہو گئے جو ابھی نئے نئے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر 40 لوگ ابھی نئے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں سے ایک کتنا ہوا؟ ایک زیادہ پرسنٹ ایسے لوگوں کا ہو گیا جو ابھی نئے نئے ایمان لے کر آئے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ 1 پہ 10 کہا تھا، اب انہوں نے کہا 100 پر مطلب 200 پر 100 غالب آ جائیں گے۔ اور یہ کمی کیوں آئی؟ یہ کمی اس وجہ سے آئی کیونکہ جو لیول آف ایمان تھا نا وہ ڈیفر کرتا ہے جو پہلے کے صحابہ تھے ان سے ابھی کے صحابہ میں۔
کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافر کو قتل کر کے زمین میں خون ریزی نہ کر دے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ غزوہ بدر میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 لوگ قیدی بنے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، ٹھیک ہے، ان سے بات کی کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حق میں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن جب فائنل جو رزلٹ نکلا وہ یہ نکلا کہ ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس فیصلے کے بعد کہ فدیہ لے کر غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آپ کفار کی کمر توڑے بغیر قیدیوں کو دنیا کے مال کے بدلے رہا کر دیں، یعنی فدیہ لے کر آپ ان کو رہا کر دیں، یہ صحیح نہیں تھا آپ کے لیے۔ اب یہاں پر بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دنیا کی جو محبت کی بات کی نا، وہ سارے صحابہ کے لیے تھی کہ آپ نے فدیہ لیا کہ وہ ان کے کام آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کافر کی جو کمر توڑ دینا تھی، آپ نے کیوں ان کو دنیا کی مطلب اتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو دنیا کا تھوڑا سا اور عارضی مال آپ کو جو چاہیے تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ بات اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو اپنا غصہ دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن میں کئی جگہ اس طرح سے بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی فیصلے سے اللہ تعالیٰ جب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یا آپ کے صحابہ نے جب اس کام کو کیا، تو ان کے الفاظ میں وہ سختی نظر آتی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا تھوڑا اور عارضی مال چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بے شبہ اور دائمی نعمتوں کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر تم قیدیوں کا فدیہ لینے کی بجائے ان کو قتل کر دیتے تو یہ تمہارے مستقبل کے لیے نہایت ہی بہتر ہوتا، نہایت ہی اچھا ہوتا۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا۔ اب کس حکم کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا حکم ہے جو پہلے سے نازل ہو چکا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوچا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوچا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے جو پہلے سے نازل ہو چکی تھی، جس میں تھا کہ بس جب کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، اس کے بعد احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو۔ یہاں پر یہ آیت آ گئی کہ ان کے ساتھ احسان کرو یا ان کے ساتھ فدیے کا معاملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو آیت، کیونکہ حالانکہ ہم پہلے آپ کو یہ حکم دے چکے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ تھوڑی نرم تھے تھوڑے سے طبیعت کے حساب سے، اور انہوں نے فدیہ لے کے چھوڑنا ہی ان کو ضروری سمجھا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ کہا جاتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہتے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا یہ سب کے مشورے سے لیا گیا تھا اور اس میں دنیا کی محبت انوالو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو سختی کے ساتھ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انداز آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سختی کے انداز میں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 69 میں فرماتے ہیں، تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے کہ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔
پہلے تو اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، کیوں فدیہ لیا تم نے کیوں نہیں ان کو مار دیا، قتل کر دینا چاہیے تھا ان کو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے مال غنیمت لیا، یعنی جو فدیہ لیا وہ بھی مال غنیمت میں ہی تمہارا آ گیا، تو ٹھیک ہے، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہارے لیے طیب ہے، اس کو تم کھاؤ پیو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹائم ہو گیا ہے، تو یہیں پر ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.